السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ انبیاء کے کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو عامی بندہ اگر معجزے کی نظر سے نہ دیکھے تو وہ اس کو کچھ اور عقیدہ سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جب اللہ نے ذکر کیا، وہ جب پرندہ بناتے، کسی کو زندہ کرتے، تو ہر معجزے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ میں سارے کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ نبی اس کے جو بھی معجزات، جو بھی خرق عادت چیزیں تمہیں دکھائی دیتی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، اس میں اس کا ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی نظریے کے لیے یہ مشرکین کہتے تھے کہ تو اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو اس طرح کرنا کہ تو ان پہاڑوں کو ہٹا دے مکے سے، یہاں پر نہریں چلا دے، سونے اور چاندی کے گھر بنا دے، اور یہ کر دے وہ کر دے، ہم پھر مانیں کہ تو واقعی نبی ہے، یا اس طرح کر، تو یہ کام کر وہ کام کر، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ، وہاں سے کتاب لے کر آ، اس طرح کے مطالبے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا آپ ان سے کہہ دو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو تمہیں یہ کہتا ہی نہیں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے مراد ہر قسم کی اچھائی اور برائی، جو بھی خیر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور جو بھی شر ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ تو جو تم میرے سے خیر مانگتے ہو کہ یہ کر دے یہ کر دے، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہیں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں؟ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ اور اسی طرح تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر فلاں عذاب لے یا فلاں آفت لے یا فلاں مصیبت لے، میں تمہیں کہتا ہی نہیں کہ خزانے میرے پاس ہیں۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس خزانے ہیں، نہ میں تمہیں نفع دے سکتا ہوں، نہ میں تمہیں ضرر دے سکتا ہوں۔ ہاں اللہ کے حکم سے اتنا ہے کہ اس کا پیغام میں تمہیں پہنچاتا ہوں، اس پیغام میں تمہارے لیے نفع ہے، اور اس کو نہ ماننے میں تمہارے لیے ضرر ہے، لیکن خود میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بعض لوگ ڈٹ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے تھے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اوتی تو خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے۔ زمین کے خزانوں سے کیا مراد ہے؟ فتوحات، واضح طور پر شارحین نے لکھا، اور وہ شارح تو آج کے دور کے نہیں ہیں نا۔ مثلا آج کے دور میں کوئی شرح کرے تو تم کہہ دو یہ کسی وہابی کی شرح ہے۔ وہ شروحات تو ہیں جو آج سے 800,000 سال پہلے کی لکھی گئی ہیں، انہوں نے اس کے معنی لکھ دیے کہ اس سے مراد ہے زمین کی فتوحات، اللہ آپ کو فتوحات عطا کرے گا، آپ کی امت کو دے گا۔ تو میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لہٰذا کوئی بھی بندہ ایسا دعویٰ کرے کہ ہدایت دے سکتا ہے نبی، بھئی ہدایت اللہ کے پاس ہے، بخشوا سکتا ہے، بخشنے کا معاملہ اللہ کا ہے، سفارش اللہ چاہے گا تو ہو سکے گی، اور جس کے بارے میں چاہے گا ہو سکے گی، لہٰذا اللہ کے پاس خزانے میرے پاس ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، غیب بھی میرے اللہ کے پاس ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ تو غیب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، پھر جب وہ یہ آیات دیکھتے ہیں تو پھر چھٹکارے کے لیے ساتھ ایک اور عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ جی ایک غیب ہوتا ہے عطائی اور ایک ہوتا ہے ذاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی غیب تھا، ذاتی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنا بھی شرک ہوا یہ سب کا سب عطائی کہہ کر ہوا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بتوں کو بھی جو پکارتے تھے وہ عطائی سمجھتے تھے،
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک کہ جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں ہے۔ ذاتی طور پر کا عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ عطائی۔ تو اس لیے آج کل اگر کچھ لوگوں نے غیب کے بارے میں ایسے نظریے بنا لیے تو یہ ان کی صرف اور صرف ایک تعویل ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کا جواب ہم دے سکیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو بندہ تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے وہ جھوٹا ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں جس کو ہم یہاں پر تفصیلاً بیان نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے تھوڑا سا سوچ لینا اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا تو آپ ان پریشانیوں میں نہ آتے۔ آپ کی بیوی پہ الزام لگا، قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پریشان رہے۔ اگر علم غیب تھا تو کم از کم آپ کی پریشانی، بے چینی اور صحابہ سے مشورے کرنا کہ بتاؤ میں کیا کروں، بتاؤ میں کیا کروں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا یہ جان بوجھ کے تھا سب؟ ولا اقول لکم انی ملک، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بشر ہوں، قل انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ لیکن افسوس کے لوگوں کو یہ بھی عقیدہ ہضم نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ تو بشر ظاہری صورت میں ہیں، حقیقت میں آپ بشر ہیں۔ دیکھیں ایک چیز میں سب باطل متفق ہے، مشرکین مکہ نے کہا یہ بشر ہے ہم اس لیے نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے ہم مانتے، یعنی ایک بات پہ دونوں متفق ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، ان کی بھی بات کا مفہوم یہی ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، حالانکہ بشر کا رسول ہونا یہ شرف ہے، اعزاز ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دو کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت میں اللہ کے حکموں کے پابند تھے۔ اصلی شارع اللہ کی ذات ہے، آپ شارع ہیں، شارع حقیقی نہیں ہیں۔ ہاں آپ اجتہاد کیا کرتے تھے، آپ حکم صادر کیا کرتے تھے، اگر وہ فیصلہ اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو متنبہ کر دیتا۔ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، گویا کہ نبی بھی پیروی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور، اتباع تقلید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر تقلید اور اتباع ایک چیز ہے پھر نبی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی بھی مقلد تھے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی متبع تھے، اللہ کے حکموں کی اتباع کرتے تھے۔ نہیں میں پیروی کرتا مگر صرف اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور یہاں سے دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ صوفیہ اور گمراہ قسم کے لوگ جو ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن تسبیح پکڑ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری جو ہے نا بس ساری عبادت پوری ہو چکی ہے، ہمیں اب مزید کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر اتارا گیا، یعنی آپ آخر وقت تک اس کی پیروی میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دو اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ صحیح عقیدے والے کو بینا کہا اور باطل عقیدے والے کو نابینا کہا۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ کسی کی آنکھیں بھی ہوں لیکن اگر ان آنکھوں سے وہ حق تک نہیں پہنچتا تو اللہ کا قرآن اس کو اندھا کہتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھتے ہیں کہ اور عمل کی توفیق عطا